السلام علیکم۔ یہ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے۔ ابھی ٹائم ہوا ہے 5:10۔ آسٹریلیا میں نماز فجر کا جو ٹائم ہے وہ ہے 4:20 پر۔ تو ابھی نماز پڑھ لی ہے اور یہ بہت ہی سکون کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں دن کا شور بہت کم ہوتا ہے، گھر میں ایک سکون فیل ہوتا ہے اور جو ہے کہ بہت زیادہ انسان سٹریس سے نکل سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جو میری لاسٹ ویڈیو ہے ڈپریشن کے بارے میں وہ بہت زیادہ پسند کی، اور یہ باتیں جو ہیں اس کا میرے بھی ذہن پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ایک لڑکی کی بات جو کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں گئی ہے، اور میرے جو لفظ ہیں آپ سب سے شیئر کرنے کے وہ بہت معنی رکھتے ہیں کہ کسی کی کچھ اس میں سے کسی کو ریلیف مل سکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، ڈر سے، خوف سے۔ آزمائش سے گزر کر اپنی لائف دیکھنا اور لائف کیسے چل رہی ہے اور پیچھے لائف کیا تھی۔ چیزیں بہت زیادہ وہم میں ہوتی ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا یا اگر ایسے ہو جائے گا۔ 3-4 سال آپ دیکھ لیں اپنی لائف میں کہ جو سارے وہم تھے ان میں سے کتنی چیزیں پوری ہوئی ہیں۔ تو وہ جو ٹائم ہے وہ گزر گیا ہے اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ جو آگے آنے والا ٹائم ہے اس میں جب پیچھے اتنے وہم پورے نہیں ہوئے تو کیا آگے وہم پورے ہوں گے؟ میری باتیں کوئی بھی نیگیٹو نہ لے، میں کوکنگ بھی کر سکتی ہوں، صفائی بھی کر سکتی ہوں، میں صرف اس پہ ہی بات بھی کر سکتی ہوں، لیکن یہ جو ایکسٹرا ہے یہ میری محنت بہت زیادہ میرے ذہن سے، میری اسٹڈی سے ہے، جو کہ میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں۔ ساتھ میں آپ ڈنر دیکھیں، میں بنا رہی ہوں کدو گوشت مٹن کے ساتھ، انین کو بہت ہی لائٹ گولڈن کر کے اس میں ہے دار چینی کی اسٹک، اور یہ جو ہے اس میں ساتھ میں فریش جنجر گارلک گرین چلی کے ساتھ ڈال رہی ہوں، ساتھ میں ہی مٹن ایڈ کر کے اس کی بھنائی کروں گی تو انشاءاللہ اس میں سے کوئی اسمیل نہیں آئے گی۔ یہ گریوی کے ساتھ بنے تو بہت زیادہ فیملیز اس جو ہے اس کری کو پسند کرتی ہیں، اور یہ مٹن کے بغیر بھی بنایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک لڑکی تھی، وہ اس کی فیملی شہر میں آ کر شفٹ ہو گئے، اس لڑکی نے ایجوکیشن لی، وہ ٹیچر بن گئی۔ کتنی زیادہ اس نے محنت کی، کیونکہ میں خود بھی پرسنل اس کو جانتی تھی اور میرا ان سے کنیکشن رہا ہے۔ اب ان کے پیرنٹس کا جو کنیکشن تھا گاؤں میں، ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا، لیکن جب اس کی شادی کی بات آئی، مدر اور فادر کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ وہ رشتہ مانگتے ہیں بچوں کا۔ گاؤں سے جب اس کا رشتہ آیا تو پہلے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہاں پڑھی، شہر میں جاب کرتی تھی۔ ہر کسی کو حق ہوتا ہے اپنی اچھی لائف گزارنے کا، دیکھنے کا۔ وہ چاہتی تھی کہ میری آپ شادی جہاں بھی بے شک کر دیں، ایٹ لیسٹ شہر میں کر دیں، لیکن جو رشتے ہوتے ہیں جیسے کہ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں، فادر کہہ دیتا ہے کہ میری بہن نے رشتہ مانگا ہے میں کیسے انکار کروں، یا میرے بھائی نے مانگا ہے میں کیسے انکار کروں۔ میں نے بہت جگہ پہ ایسے دیکھا ہے کہ بچوں کی قربانی کہہ لیں، حالانکہ ماں باپ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے کہ کبھی بہن کی کمزوری آ گئی، بھائی کی کمزوری آ گئی، بچوں کی وجہ سے کمزوری آ گئی۔ آپ کے بچے ہیں سب کے، وہ چاہے بھائی کے ہیں یا بہن کے ہیں، ان کو رائٹ ہے کہ وہ کیسے بھی وہ ڈیسیژن لیں، لیکن دوسرے کو ناراضگی کا اظہار کرنا اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ٹائم کر دینا کہ میں بھائی ہوں یا بہن ہوں تو مجھے انکار نہیں ہو سکتا، تو رشتہ کیا جائے۔ خیر وہ بات پھر رشتے تک پہنچ گئی، انہوں نے رشتہ کیا۔ جب اسے پتہ لگا کہ لڑکا بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لحاظ سے نہیں ہے، پھر اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ آپ نے بے شک آپ نے گاؤں میں شادی کرنی ہے کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس سے کریں، تھوڑی بہت اس کو ایجوکیشن ہو، اگر ایجوکیشن نہیں بھی ہے ایٹ لیسٹ، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے، پھر اسے سب پتہ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ان چیزوں میں ہو۔
گوشت کو میں نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لی ہے لہسن ادرک ٹماٹر پیاز کے ساتھ. تو اب یہ تھوڑا سا اس میں ہاف گل جائے تو پھر سبزی اس میں ڈالوں گی. خیر اس کی شادی ہو گئی جو میں بتا رہی تھی کہ نہیں انہوں نے جب رشتہ وہی بات آ گئی کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے تو اس کی شادی ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ تقریباً 1.5 سال وہ زندہ رہی. وہ ڈپریشن میں چلے گی بہت زیادہ کیونکہ اس کا ذہن نہیں مانا کہ ایسا بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی مطلب تعلیم لی اور پھر میں ٹیچر بنی اور میں نے کتنی زیادہ محنت کی ساری. اس کو پکچر نہیں مل سکی جو اس کے ذہن میں تھی. ڈنر بن رہا ہے ساتھ میں ویجز بنا رہی ہوں اور ادھر یہ گوشت کی بھنائی کر کے پھر ویجز ڈالتی ہوں. بات آ جاتی ہے ڈپریشن کی. ہر کسی کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی کس طرح سے ذہن پہ بات لیتا ہے. اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں چلی گئیں اور دماغ میں چلی گئیں اور پھر وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور کتنی تھوڑی ہی لائف وہ گزار کر چلی گئی. اسی طرح ہی بہت زیادہ لوگ اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھتے ہیں کہ کل میں نے مر جانا ہے یا مجھے یہ ہو جائے گا یا اگر ایسے نہ ہوا تو کیا ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ سب نے ہی مر جانا ہے. کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. جب میری نانی اماں اس دنیا سے گئیں تو ان کو جو غسل کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اس ٹائم پاس رہنا چاہتی ہوں. تو پہلے تو امی نہیں ایگری ہوئیں. پھر اس کے بعد وہ جو غسل دیتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں مطلب کہ کوئی ایسے کوئی بھی پاس نہ ہو. زیادہ فیملی کی میں بات نہیں کر رہی مطلب کہ اتنے سائڈ پہ جو بتا رہی ہوں. لیکن میں اس چیزوں کو چھوٹی ہوتی بہت زیادہ فیل کرتی تھی اور میں فیل کرنا چاہ رہی تھی کہ انسان کا جسم کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جو لوگ اس ڈپریشن میں ہیں کہ مر جانا ہے یا کیا ہوگا تو وہ اپنی جو لائف ہے وہ اس ڈپریشن سے نکل کر وہ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے جو بھی ٹائم ہے. صرف ایک ذہن کی سوچ کی بات ہے. اپنے پیپر کے اوپر لکھ کر بی پازیٹیو اس کو اپنی وال پہ لگا دیں. چیزیں اگر گھر میں بہت زیادہ نیگیٹیو ہوں تو ذہن نیگیٹیو میں جائے گا. چیزیں اگر پازیٹیو ہوں تو گھر پازیٹیو میں جائے گا. ڈپریشن سے نکل آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی میڈیسن بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. بہت زیادہ ڈاکٹروں کو چیک کروایا جاتا ہے. 3 ماہ صرف تھوڑی سی چیزیں اپلائی کر کے دیکھ لیں کیونکہ ایک ٹائم لگتا ہے. ہمارا ایک باڈی ہے ایک مشین نہیں ہے کہ بٹن دبایا جلدی سے ٹھیک ہو گیا. 3 ماہ ایٹ لیسٹ دیں باڈی کو سمجھنے کے لیے وہ سائنس سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے اپنی لائف کو بہت سمپل کر لیں. وہ ساری چیزیں کٹ آف کر دیں جس سے کہ پرابلم ہو رہی ہے. جیسے کہ اگر آپ ماحول چینج کریں گے اگر بہت زیادہ بری نیوز سنتے رہیں بری خبریں سنتے رہیں یا سیڈ گانے سنتے رہیں یا ایک ہی کمرے میں بند ہو کر رہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں وہ لائف سے ایکٹیویٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. پیاز لہسن ادرک ٹمیٹو کو اچھی طرح سے بھون لیا. اب اس کو بلینڈر سے میں بالکل تھوڑے سے اس کو شارٹ دے رہی ہوں. اگر اس کی ہم بھنائی کریں گے اچھی طرح سے تو پھر ایسے مسالہ اچھا بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ دوسرا مسالہ بناتے ہیں کہ تھوڑے سے پیاز کٹ کر کے تب بھی صحیح ہے. میں نے پہلے ہی بہت بڑے پیسز اس کے لیے تھے کہ میں نے مسالہ بنا کر بلینڈ کر دیا ہے. صرف 3 ماہ کچھ چیزیں تھوڑی سی لائف کو سمپل کر لیں. وہ کام کریں جس میں کہ دل کو سکون آئے. اگر تو ہم یہ چیزیں وہ کرتے جا رہے ہیں اور سوچنے کی نوبت ہی نہیں لے رہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں تو پھر وہ انسان زیادہ ہی ڈپریشن میں جائے گا. لائف کسی کی مدد کرنا اور وہ کرنا کہ جس میں کہ ہم کسی کو نہ بتائیں صرف ہمارے دل کو پتہ ہو ہمیں سکون ملے. ہاسپٹل میں جا کر کسی بیمار کی تیمارداری کرنا یا ویسے ہی اگر آپ کسی کے بھی گھر چلے جائیں اور پتہ ہو کہ ان کو بہت زیادہ ایسے ضرورت بھی ہے ان کے بزرگ ہوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننا ان کے بچپن کی باتیں سننا آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون ملے گا. اب ہمارے ذہن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں سے تکلیف مل رہی ہے یا ہمیں پین ہوئی ہے لیکن وہ کنیکشن وہیں رہتا ہے. پیپر پہ نوٹ کر لیں دیکھ لیں کہ 3-4 سال پہلے یا سال پہلے ایسی کیا چیز ہوئی تھی جس سے مجھے غصہ آ رہا ہے یا جس سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے پازیٹیو پوائنٹ لکھ لیں
کہ اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، میرا ٹائم اور میری لائف بہت قیمتی ہے۔ مسالے اس میں سارے وہی ہیں، صرف کلونجی اور رائی میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور آلو اس میں ڈالے ہیں۔ آلو اور شملہ مرچ کا سالن ہے جو کہ ایسے کھڑا سا ویجز کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ پانی تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کہ آلو جو ہیں وہ کک ہو جائیں۔ بہت زیادہ ایسی ینگ جنریشن ہے کہ جو بہت ہی جلدی ڈپریشن میں ہے۔ نماز کو پڑھنا، قرآن پاک سے مدد لینا، یہ بار بار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، نماز سے مدد چاہو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آ جاتی ہیں لائف کا سسٹم، کہ کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری لائف، ہمارا گھر خراب نہ ہو۔ ینگ جنریشن کا جو ٹائم ہے اسٹڈی کا، جاب کا، اور وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ انسان آگے 5-10 سال یا اپنی ساری عمر کے وہ ٹائم جو ہمارے بہت اچھے خوشی کے ٹائم ہے، بچوں کے ساتھ معصومیت، بچوں کو کچھ نہیں پتہ، ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ٹائم، اگر ہم وہ ٹائم خراب کر دیں اور پیچھے والے ٹائم میں رہیں جس کا کہ کوئی حل نہیں ہے، پیپر پہ لکھ لیں، پوائنٹس لکھ لیں کہ 1 سال پہلے یا 3 سال پہلے ایسے کیا چیز ہوئی ہے، تھوڑا سا ایسے اس میں سے پوائنٹ لکھ لیں، اور اس کا کوئی حل ہے یا نہیں، اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے بیٹر بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا کہ ہم ان چیزوں میں رہیں جیسے کہ، اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بہت ڈپریس کرتی ہیں، جیسے کہ سب بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم کھانا بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نند کا فون آ جاتا ہے یا ہمارے ان لاز کا فون آ جاتا ہے، ہم تو صرف کھانا ہی کھا رہے تھے، یا ہم نے سارا دن ایسے بہت زیادہ کوکنگ کی ہے، ہمیں 2 لفظ تک نہیں ملے کہ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یا ہسبینڈ بیمار ہوتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں دعا تک نہیں دی جاتی۔ اب دعا، حالانکہ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دل سے دعا کون دے رہا ہے، یا میری ایسے کسی کو فکر ہے یا نہیں، دیکھا جائے تو عورت کے ساتھ ہی گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر ہسبینڈ کو گھر کی طرف سے سکون نہیں ہے تو وہ باہر جاب میں، باہر کام میں، ڈرائیونگ میں یا کہیں بھی ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ بے شک تھوڑا ٹائم اس کا اچھا گزرے، لیکن ایک گھر کا نام آتے ہی انسان کے ذہن میں سکون آنا چاہیے۔ اسی طرح ہی عورت کو بھی اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا، کام تو اس نے کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف کام کے لیے تو عورت نہیں ہے نا، وہ تو پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر ہی رہی ہے۔ اگر اس کی ایک نکاح ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے، رشتہ سب کے سامنے آپ کا ہوا ہے، علیحدہ سے تو ہوا نہیں ہے، اسی طرح ہی جب وہ سب کے سامنے، ان کو مذہب نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، اپنی لائف کے کچھ ٹائم ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ ذمہ داری جو ہے وہ اب ہمارا ایکسپیرینس ہے، سب کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اپنی لائف سے، اور جو ذمہ داری ہے وہ آنے والے ٹائم میں زیادہ ہوگی، لیکن اگر ابھی ان پہ ذمہ داری نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کا وہ ٹائم تو اچھا ہو۔ میری باتوں کو نیگیٹو میں لینے کی بجائے، یا آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو بہتر ہے کہ میری باتیں، میرے لفظ بہت قیمتی ہیں، اس کو صرف آپ پازیٹیو میں لیں، اور انشاءاللہ نہ ہی تو کسی میڈیسن کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کہیں زیادہ ڈپریس ہو کر لائف خراب کی ضرورت ہوگی۔ لائف بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ سب کے پاس پیسے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں، آپ اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، حج عمرے پہ لے کے جائیں، یا وہ سمندر پہ لے کے جائیں جہاں پر 2 سمندر ہیں اور پانی آپس میں نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ کتنی زیادہ قدرت ہے، اگر ہم نعمتیں، انسان تو پوری دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ شملہ مرچ میں نے بنایا سالن، اور اسی کے ہی کچھ پیسز میں نے صبح آملیٹ کے لیے اب میں نے نکال لیے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، ایون اگر آسٹریلیا میں یا کسی کنٹری میں، تو فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری کہیں فیملی ہسٹری میں تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے۔ اب انگلش میں اس طرح بات ہے، اسی طرح ہی اب ان لفظوں کو اگر ہم پنجابی میں لے لیں اور ہسبینڈ اپنی وائف کو کہے کہ تیرے خاندان سے مسئلہ تو نہیں ہے، یا تیرا خاندان بیمار ہوئے گا، مطلب کہ وہ وائف کو سمجھنا ہے اس چیز کو کہ مجھے یہ لفظ ایسے مذاق میں کیے ہیں، یا ان کا ایک سٹائل ہے ایسے کہنے کا۔ ظاہر ہے اگر ہم اس کو ایسے کہیں گے تو وہ کیسے وائف سمجھ رہی ہے، اس کو برا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ بات وہی ہے جو ڈاکٹر کی ہے، جو نارمل بات ہے کہ فیملی میں یہ پرابلم تو نہیں ہے۔ وائف اور ہسبینڈ کو ایٹ لیسٹ 1 سال کا ٹائم ہو، ایک شادی سے پہلے کا ٹائم اور ہوتا ہے، اپنے ذہن کو سمجھ لینا چاہیے، بعد میں جب اکٹھے رہتے ہیں وہ اور ٹائم ہوتا ہے۔
تو 1 سال میں اتنا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسرے کی عادت کیا ہے. مجھے اس کے مطابق چلنا ہے، مجھے اس کو ایسے سمجھ کر چلنا ہے کہ میرے گھر میں چیزیں بے شک کم ہوں لیکن سکون ہو. چیزیں تو دنیا میں بادشاہ کی جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. میری ماشاءاللہ فیملی پاکستان میں ہے، میرے پاس شکر ہے اللہ کا سب رشتے ہیں، لیکن میں ان کو ذہن میں ایسے سوار نہیں کرتی دیر تک. میں اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتی اور اپنی لائف کو خراب نہیں کرنا چاہتی. اسی طرح ہی ذہن میں غصہ کن چیزوں پہ آ رہا ہے، پیچھے کن چیزوں پہ آ رہا ہے، اور وہ غصہ ہمارا چیزیں توڑنے میں، بچوں کو مارنے میں، گھر میں خراب کرنے میں، یا ہسبینڈ کے ساتھ رویہ اچھا نہ کرنے میں ہمارا جو اچھا ٹائم ہے وہ اس سے خراب ہوگا. بہتر ہے کہ اس چیزوں کو حل کر لیا جائے اور بیٹھ کر غلط فہمی دور کی جائے. غلط فہمی دور کرنے سے بہت مسئلے حل ہوتے ہیں. پیار سے بات کر لی جائے، بزرگوں سے پیار سے بات کر لی جائے کہ وہی چیز کو اگر ہم جوائنٹ فیملی میں بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور پھر بہت کچھ برداشت کے ساتھ ہی گھر چلتا ہے. وہ عورت کہیں بھی رہتی ہو دنیا میں لیکن اس کو اپنا گھر ہمت، حوصلے اور برداشت سے ہی چلانا پڑتا ہے. دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی بجائے اپنے ہسبینڈ کی نیچر پہ فوکس کیا جائے کہ میرا ہسبینڈ کیسے خوش ہے. چیزیں جو مسئلے ہیں وہ اسٹریٹ وے اس کو بتانے ہیں یا کچھ ویٹ کرنا ہے، اسپیشلی اگر کھانے کا ٹائم ہے یا سونے کا ٹائم ہے. وہ 2 لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائم خراب نہ کیا جائے. میں پاکستان میں جاتی ہوں، میرے گھر والے بہت خیال رکھتے ہیں کہ جب میں کھانا کھا رہی ہوں یا میں سو رہی ہوں، مجھے میرے بہن بھائی بھی کوئی ٹینشن میرے پاس نہیں آنے دیتے. انہیں پتہ ہے کہ اگر اسے تھوڑی سی بھی بات پتہ لگی اس کی نیند خراب ہو جائے گی یا یہ کھانا نہیں کھا سکے گی. میں کھانا کیسے کھا سکتی ہوں اگر میں تکلیفیں میرے سب کی میں دیکھتی ہوں. پلیز ان باتوں کو بہت ہی اچھی طرح سمجھیں. تھینک یو سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے. اللہ حافظ.